الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا دیکھیں، اب جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، بعض بچوں نے شاید درود پاک پڑھا اور بعض نے نہیں پڑھا. تو یاد رکھیں کہ آپ نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پڑھا جی، بعض نے پڑھا تو آپ جب نام سنیں گے تو کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی عادت بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پیارے نبی ہمارے آخری نبی جی ہاں، کسی محفل میں ہو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے محمد تو انگوٹھے چومنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، ہمارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ پیارے بچوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے اسلام فار کڈس. جی ہاں، اس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 4 سیگمنٹ. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 پیارے انبیاء. جی ہاں، پیارے انبیاء کا سیگمنٹ ہوتا ہے، بچوں کی محفل نعت ہوتی ہے، نعت خوانی کا ایک ماحول بنتا ہے، پھر اسلامی باتیں ہوتی ہیں، عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں، بڑا ہی ایک دلچسپ وہ ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے. اور سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن. تو شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا مرحلہ جس میں آپ بچے مدنی قاعدہ پڑھیں گے. مدنی قاعدے کے متعلق آپ سے سوالات بھی ہوں گے، آپ پہلی تختی بھی سنا سکتے ہیں. اچھا جی، آج آپ نے یہ بتانا ہے حروف تہجی میں، ٹھیک ہے؟ حروف تہجی میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ حروف تہجی میں ایسے کتنے حروف ہیں جن کے نیچے نقطہ ہے، اور وہ کون سے حروف ہیں حروف تہجی میں؟ سراج، کتنے حروف تہجی میں ایسے کتنے حروف ہیں جن کے نیچے نقطہ ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ اور دیکھنا نہیں ہے بھائی، دیکھنا نہیں ہے. پا حروف تہجی میں نہیں ہے. جی، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ آپ دیکھیں ذرا، ٹھیک ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ باہی ہے. یہ کہہ رہا با ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اب دیکھتے ہیں کہ بچوں کے کیا کیا جوابات آتے ہیں. ادھر تو آپ لوگ بھی تھوڑے سے کنفیوز سے ہو گئے کہ حروف تہجی میں ایسے کتنے حروف ہیں جن کے نیچے ایک نقطہ ہے. اب پیارے بچوں، آپ دیکھ کر بتائیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ بھی دیکھ لیں اور بتا دیں مجھے کہ کتنے ہو گئے. آج انشاءاللہ تعالی ہم قاری صاحب کی طرف بڑھ رہے ہیں اور قاری صاحب کو مدعو کرتے ہیں، قاری صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. صحیح ہے جی؟ تو پیارے بچوں، پتہ چل گیا نا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایک خوشی کا ایک ماحول بن گیا ہے. حروف تہجی میں کتنے حروف ایسے ہیں کہ جن کے نیچے ایک نقطہ ہے، یا آپ کسی سے سوال بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کو پوری حروف تہجی بہت اچھی طرح ذہن میں ہونی چاہیے. تو پیارے بچوں، شروع کر رہے ہیں پہلا مرحلہ جس مرحلے کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. جی، آج ایک بچے ہمارے ساتھ ہیں، مدنی آپ کا نام ہے، ماشاءاللہ شانی کے بھائی ہیں چھوٹے. چلے مدنی، آج آپ قاری صاحب کو بلائیے کھڑے ہو کر. اب ہمارے آ رہے ہیں قاری صاحب جو ہمیں قاعدہ سکھاتے ہیں اور اچھی قاعدوں کی باتیں سکھاتے ہیں. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. ماشاءاللہ قاری صاحب ویلکم، خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا. پیارے بچوں تشریف رکھیں. جی قاری صاحب، آج ایک مرتبہ پھر مدنی قاعدہ پڑھنے کا وقت آ گیا. پہلی تختی کی ہم نے کل خصوصیت کے ساتھ دہرائی کی تھی اور بہت اچھے انداز سے آپ نے جو ہے وہ مخرج بتائے تھے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. آج کیا تیاری ہے، آج کیا بتائیں گے؟ جی
آج ایک تو ہم نے اپنی سبق نمبر 12 کو اختتام کرنا ہے نا. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ ہی ساتھ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم وظائف اوراد و وظائف لیتے ہیں, ان کی اصلاح کرتے ہیں, تصحیح کرتے ہیں, ادائیگی سیکھتے ہیں, یہ بھی ضروری ہے. تو کیوں نہ ہم وہ صورتیں جو نماز میں عام طور پر چھوٹے بچے جو ہے پڑھتے ہیں, جیسے سورۃ الاخلاص, سورہ اخلاص پڑھی ہے. سورہ اخلاص شریف اگر مکمل, ٹھیک ہے, اگر ایک سلسلے میں نہ بھی ہو سکے تو 2 سلسلوں میں ہم کوشش کریں کہ سورہ اخلاص مکمل ہمارے بچوں کو زبانی یاد بھی ہو جائے, اور نہ صرف زبانی یاد ہو بلکہ ادائیگی اور مخارج کے ساتھ جو ہے یہ سورہ اخلاص یاد کریں. یہ تو زبردست ہو جائے گا. شاید بڑوں کو بھی اس انداز سے پڑھنا نہ آتا ہو, تو ہو سکتا ہے کہ آپ سنیں تو بولے ہم تو یہ پڑھ رہے تھے, اچھا یوں پڑھتے ہیں. تو ایک مرتبہ قاری صاحب کو آپ نے اپنی پوری نماز جو عربی میں چیزیں آپ کو یاد ہیں, وظیفہ پڑھتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ تھا مدرسۃ المدینہ کا, تو اس کے ایک رشتہ دار تھے, تو کہنے لگا کہ وہ بولے بیٹا میرا درود شریف سن لیں. تو انہوں نے پڑھا صلی اللہ علیہ نبی الامی و علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پہلے اپنے ملتان اجتماع کے کارڈ چلتے تھے دعوت نامے چھوٹے سے ہیں جی, تو پھر اس کے پیچھے یہ درود پاک لکھا ہوتا تھا. تو اتنی پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ جو بچہ جو تھا بولے میں نے اس کارڈ سے دیکھ کے یاد کیا تھا. تو دیکھ کر تو یاد کر لیا, لیکن وہ بچہ مدرسۃ المدینہ کا پڑھا ہوا تھا, اچھا طالب علم تھا. تو جب انہوں نے پڑھا تو وہ سر پکڑ گئے کہ یہ کیا, بول رہے آپ اس میں تو غلطیاں ہیں. تو بولے میں تو اتنے سالوں سے اس کو اسی طرح پڑھ رہا ہوں, اور میں نے دیکھ کر بھی پڑھا. دیکھ کر تو پڑھا آپ نے, لیکن کسی قاری صاحب کو چیک کروا دیتے, بولے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ غلطی کرنا, یہاں پہ یہ غلطی نہیں ہے. تو پیارے بچوں اور جو ہمارے بڑے اسلامی بھائی ہیں, عربی کی کوئی بھی چیز آپ نے خود سے نہیں سیکھنی ہے, خود سے نہیں پڑھنی ہے. اچھا ایک مرتبہ آپ بن جائیں قاری صاحب, یعنی درست پڑھنے والے, پھر آپ پڑھتے رہیے. جی قاری صاحب کیا کہیں گے جو چیک نہیں کروا رہے ہیں چیز؟ جی اصل میں جیسے آپ نے فرمایا نا ایک مرتبہ بن جائے قاری صاحب, تو قاری کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا. قاری کا مطلب کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ پڑھنے والا, درست طریقے سے پڑھنے والا, اس کو قاری کہتے ہیں. صحیح ہے نا. اب ضروری نہیں ہے کہ ان کی عمر بڑی ہو جائے تو داڑھی شریف ہو تو جناب اس کے بعد, یعنی اچھا قرآن پڑھنے والا, جیسے آپ نے فرمایا وہ چھوٹا سا بچہ تھا اور اس نے مطلب اصلاح کر لی, کرنے میں کامیاب ہو گیا, تو وہ بھی ایک قاری صاحب ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہر وہ شخص, ہر وہ اسلامی بھائی جو درست طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں, ان سے آپ قرآن سیکھیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ بہت اچھا قرآن. قاری صاحب وہ ہیں جو درست قرآن پڑھتے ہیں, ان کو قاری پڑھتے ہیں اور پڑھانا بھی جانتے. اچھا یہ تو یہ ہو گیا قاری صاحب کے جو قاری صاحب ہیں درست پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, ان کو قاری صاحب. بڑے قاری صاحب کیا ہوتے ہیں؟ ایک بڑے قاری صاحب بھی چلتا ہے ہمارے یہاں, یہ بڑے قاری صاحب آ گئے ہیں بھائی. مفتش بھی ہوتا ہے جی, بڑے قاری صاحب ہوتے ہیں جیسے ناظم صاحب ہو گئے. اچھا, یا ناظم صاحب کے نائب ہوتے ہیں جو ٹیسٹ لیتے ہیں نا, جی وہ بھی بڑے قاری صاحب ہوتے ہیں. پھر ہمارے جو مفتش صاحب ہوتے ہیں, تفتیش کرتے ہیں, چیکنگ کرتے ہیں, ان کو بھی بڑے قاری صاحب کے. ان کو بھی بڑے قاری صاحب. جی, یعنی ایک قاری صاحب تو ہمیں پڑھا رہے ہیں. ان کو چھوٹا نہیں بولیں گے, چھوٹے قاری صاحب نہیں, بڑے ضرور ہیں لیکن چھوٹے نہیں ہیں. جی صحیح. تو یہ ایک مدرسوں میں ایک اصطلاح ہے, ناظم صاحب کو بڑے قاری صاحب کہتے ہیں عموماً, تو یہ بولا جاتا ہے. مفتش صاحب تو بس جو درست قرآن پڑھنا جانتا ہے وہی بڑا ہے, وہی بڑے قاری صاحب ہیں. سارے ہی قاری صاحب جو ہے وہ بڑے ہیں. جی قاری صاحب کس طرح شروع کریں گے؟ جی پیارے بچوں, تو ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب. آپ کو یاد ہوگا ہم نے سبق نمبر 12 بتائیے کہاں تک پڑھا تھا؟ میرے تو ذہن میں ہے, سراج صاحب صفحہ نمبر بتا دیں. چلیں کون سے صفحے پر تک پہنچے تھے ہم؟ 22. ہاں 22 ہم نے مکمل کر لیا تھا. آپ نے درست جواب دیا. ایسے پیارے بچے بھی ہوتے ہیں جو اپنے سبق پر گہری نظر رکھتے ہیں, یاد رکھتے ہیں کہ ان کا سبق کہاں تھا. چلیے پیارے بچوں, ہمارے آج اس سبق نمبر 12 کا آخری دن ہوگا انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کو ختم کریں. ہمارے ساتھ جو بچے شامل ہیں وہ بھی اپنا مدنی قاعدہ کھول لیں. سبق نمبر 12 کھول لیجئے, اور صفحہ نمبر 23 جس میں سب سے پہلا کلمہ آئے گا قومن غیرکم, اس کی ہم نے کرنی ہے ہجے. ہجے آپ کس طرح کریں گے؟ کم آواز سے, بلند آواز سے؟ بلند آواز سے. اور ہجے کیوں کریں گے؟ آپ کو تو آتا ہے پڑھنا. آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے ہجے کی افادیت یعنی فوائد بتائے تھے کہ ہجے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. جی بیٹا سراج بتائیے. اگر آپ کو رواں پڑھنا نہیں آ رہا ہو تو ہجے کر کے پڑھ لیں. جی, آپ کو رواں پڑھنا نہ آتا ہو تو آپ ہجے کر لیں. اس کے علاوہ ہجے کی ایک اور بھی برکت ہے کہ آپ کی ادائیگی درست ہوگی. جیسے آپ جیسے ابھی قومن پڑھیں گے, پہلے قاف کی ادائیگی کریں گے, پھر واو کی ادائیگی کریں گے, تو یہ کیا آپ نے ایک ایک حرف پڑھا
اور پھر اس کو ملا کر پڑھا تو آپ کی ادائیگی انشاءاللہ اسی طرح بہتر ہوتی جائے گی. چلیے جی اب اپنی شہادت کی انگلی رکھ لیجئے اپنے سبق پر اور میرے ساتھ اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف واو زبر قو. قاف واو زبر قو. میم دو زبر من. میم دو زبر من. یہ آپ کو اسکرین پر بھی بچوں نظر آ رہا ہے. آپ جن کے پاس مدنی قاعدے نہیں ہے اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور قاری صاحب کچھ رنگوں کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی ہو جائے. اور یہ پہلا ہی حرف پڑھا رہے ہیں جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. جی جی قومن آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ قاف کا بلو کلر ہے اور ماشاءاللہ آپ اچھی طرح جان گئے ہوں گے. اور ہمارے ساتھ جو بچے ہیں جو مدنی چینل پر شامل ہیں وہ بھی یقیناً اس بات کو جان گئے ہوں گے کہ بلو کلر کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ مستعلیہ کو. اچھا قو پڑھا ہے نا قو. واو پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ قو واو پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ مدنی رضا نام ہے بیٹا آپ کا. جی معظم رضا. معظم رضا. چلیے آپ بتائیے. واو ساکن. واو ساکن نہیں، ایک قاعدہ بن رہا ہے. واو ساکن تو ہے یہ لیکن اس پر ایک قاعدہ بن رہا ہے. جی سراج بہت زیادہ ہاتھ جوش میں آ گئے. یہ مدنی رضا آج پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ ہے نا. چلیں مدنی رضا سے واو لین. واو لین کا قاعدہ ہوگا. آپ درست جواب دیا. پڑھ لیجئے قومن. قومن. آگے پڑھتے ہیں اوین یا زبر اوئی. اوین یا زبر اوئی. را زبر را. را زبر را. غیر. غیر. کاف میم پیش کم. کاف میم پیش کم. غیرکم. غیرکم. اچھا بیٹے دیکھیں اس میں غین کو جو ہے نا پر پڑھیں گے. اچھا پر کیوں پڑھیں گے؟ کیوں پر پڑھیں گے؟ جی سراج بیٹا آپ بتائیے. حروف مستعلیہ میں سے ہے. جی حروف مستعلیہ میں سے ہے. اچھا ایک بات اور، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے لیکن اس کا کلر گرین ہے. آخر اس کی تو کوئی وجہ ہوگی نا بھائی. حروف مستعلیہ میں تو ہم نے بلو کلر دیکھا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں گرین کلر ہے. اب یہ گرین کلر کیوں آیا؟ ماشاءاللہ دو بچے ہمیں بتائیں گے. مدنی بھی ہاتھ آدھا کھڑا کر رہے ہیں. شانی آپ بتائیے. یہاں پر وہ اظہار ہو رہا ہے. ہاں اظہار کی وجہ سے غین چونکہ حروف ہلکی میں سے ہے اس لیے غین کو گرین کلر دیا گیا تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ پہچان سکے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار کا قاعدہ ہوگا. اظہار کا مطلب ہے کہ گنہ کرنا ہے یا گنہ نہیں کرنا؟ گناہ نہیں کرنا. جی ہاں. اب ایک مرتبہ آپ سب مل کر اس کو بلند آواز سے پڑھ لیں. آگے پیچھے ہوگی نا آواز. چلیں اب شروع کریں. چلیں اب آگے چلتے ہیں. اب اس کو رواں سے پڑھیں گے. صحیح ہے. عملا صالحا. عملا صالحا. رجال صدقوا. رجال صدقوا. پیارے بچوں عملا صالحا میں بھی اور رجال صدقوا میں بھی ایک ریڈ کلر کا نشان ہے. یہ کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ کس قاعدے کو ظاہر کرتا ہے؟ معظم رضا چلیے آپ کو ایک موقع پھر دیتے ہیں. آپ بتائیے. اخفا کا قاعدہ ہوگا. جی ہاں بالکل درست جواب دیا آپ نے کہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. اچھا معظم یہ بتائیے کہ اخفا کا تو قاعدہ ہوگا لیکن کیا کرتے ہیں اخفا میں؟ اخفا میں غنہ کرتے ہیں. غنہ کی مقدار کیا ہے؟ غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. جی ہاں آپ نے درست جواب دیا کہ غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. قلیلۃ غلبت. قلیلۃ غلبت. اگلا کلمہ عذابا
ضعفا عذابا ضعفا مسفرة ضاحكة مسفرة ضاحكة. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. آپ میرے گھر سے کالز وغیرہ لے لیں, اس کے بعد پھر ہم اپنے کالز کی بچوں جانب سے بھی بڑھتے ہیں. سنیں گے بھی. آج ان سے سننا بھی ہے. جی آج سننا ہے. چلیں جی آج سننا بھی ہے, سنانا بھی ہے, اور اسکرین کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں بچوں نے کیا ہمیں کال ریکارڈ کروائی ہے. جی کچھ کالز ہیں. میرا نام غلام رسول ہے, مجھے اسلام فورٹس بہت اچھا لگتا ہے. عابد باپو میں آج آپ کو سبق سناؤں گا. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم. واہ بھائی واہ, ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. کیا کہیں گے جی؟ ان کی پہلی کال چل گئی. نہیں, یہ غلام رسول تو پہلے بھی کال کرتے رہے. ان کی ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم ان کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے. تو پیارے بچوں اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی میری آج کال نمبر 35 پہ 35 گڈ. تمہیں ایسا آ گئی نا دیکھ. بات کر رہی ہوں, وہ ایک ہی حروف ہے با. واہ جی مدنی چینل زندہ. آمین آمین آمین, جزاک اللہ خیرہ. بہت پیاری بچی ہیں, بہت 35 کال نمبر 35 انہوں نے اپنے کال کا آج نام دیا. تو اسی طرح پیاری بچی کال کرنا ہے, مدنی چینل دیکھنا ہے, مدنی قاعدہ. اچھا کچھ سنائیں بھی, آپ نعت سنا دیں, مدنی مقصد بھی سنائیں, اور دیگر چیزیں بھی بتائیں. کہاں پڑھتی ہیں, دارالمدینہ میں پڑھتی ہیں, مدنی قاعدہ کہاں پڑھ لیا. جو ریگولر کالر ہیں وہ کچھ اپنے بارے میں بتائیں بھی. ہم اجتماع میں بھی جاتے ہیں, ہم اپنے گھر میں جو ہے وہ درس بھی دیتے ہیں یا درس سنتے ہیں. ذرا کچھ اس قسم کی مدنی کاموں کی, نمازیں پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں. امیر سنت نے کلمہ شریف پڑھنے کا فرمایا, یا رسول اللہ کی تسبیح پڑھیں. یہ اتنے سارے کام میں نے آپ کو بتائیں. تو اپنی کچھ کارکردگی بھی دیں کہ آپ کو پروگرام دیکھ کر کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں, مدنی چینل سے آپ کو کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی رومیسا باجی, خاص طور پہ آپ کو یہ میں نے کام دیا ہے کیونکہ یہ ریگولر کالر ہیں. اور وہ جو بچی ہے جو کہ ہر سیگمنٹ میں کال کرتی ہے, ماشاءاللہ سلام ہے آپ لوگوں کو, زبردست, گڈ. ایک اور کال لیتے ہیں. سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے. انشاءاللہ مدنی چینل ہمارا آمین آمین. ماشاءاللہ آپ نے مدنی مقصد سنایا اور نعرہ لگایا. اچھا یہ نعرہ ہے کڈس مدنی چینل. ایک اور کال دیجئے. میرا نام غلام محمد ہے, میں دوحہ شہر سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کڈ بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. میری 25 کال ہیں, 3 ویڈیو ہیں. میں نعرے لگواؤں گا. لگوا دیں. آقا کا امامہ مرحبا ہے, پیارا پیارا مرحبا. آقا کی داڑھی مرحبا, پیاری پیاری مرحبا. آقا کی زلفیں مرحبا, پیاری پیاری مرحبا. آقا کی آنکھیں مرحبا, پیاری پیاری مرحبا. آقا کی صورت مرحبا, پیاری پیاری مرحبا. کڈس مدنی چینل. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. انداز کیسا تھا؟ میری جو ہے وہ کون سی کال ہے؟ 25 کال ہے. 3 ویڈیوز ہیں, حساب دیں اس کا. تو پیارے بچے ویڈیوز بھی چلے گی, اور 3 ویڈیوز بھیجی ہیں انہوں نے جی. 3 مرتبہ ویڈیوز آئی ہیں جو ہمارے پوری جو مجلس ہے ٹیم سن رہی ہے کہ کس انداز سے, ہو سکتا ہے چل گئی ہو سکتا ہے نہ چلی ہو. تو ہم انشاءاللہ ویڈیوز بھی شامل کریں گے, تھوڑا آرام سے ٹھہر کر انشاءاللہ تعالیٰ ملتی رہیں گی. ویڈیوز بھی آپ بھیجتے رہیے, کالز بھی ہمیں کرتے رہیے. آپ کا ہے ایک اور کال لیتے ہیں کیسا, پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی میرا نام نارش ہے, آج آپ کو نعرے سناؤں گی. سنا دی. ہر صحابی نبی جنتی, فاطمہ علی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کڈ بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیرہ. میری آج 15 کال ہے. 15ویں گڈ ہو گیا جی. یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ کون سی کال ہے, کتنے لوگوں کو اس پروگرام دیکھنے کی آپ لوگ دعوت دے رہے ہیں. اسی طرح مدنی چینل دیکھنا ہے. جی کار صاحب آپ کی طرف. جی پیارے بچوں, اب ہماری سبق نمبر 12 کی صرف اور صرف 4 لائنیں رہ گئی ہیں. ہر کلمے میں, ہر لائن میں 3 کلمات ہیں.
اب سبق تو آپ کو سنانا ہی ہے، لیکن ہر کلمے کے ساتھ جو قاعدہ لگ رہا ہے اظہار یا اخفا وہ بھی بتانا ہے آپ کو. صحیح ہے؟ تیار ہیں آپ؟ چلیے شانی آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلی لائن آپ پڑھیں گے، علیم خبیر سے آپ پڑھیں گے، رواں سے پڑھیں گے. علیم اظہار سبحا طویلا. بیٹا علیم اور خبیر چھوڑ دیا نا، دونوں کو ساتھ ملا کے پڑھیں گے نا. علیم خبیر ویری گڈ. اظہار جی سبحا طویلا. جی اخفا کہاں لگ رہا ہے اخفا؟ کہاں ہو رہا ہے؟ سبحن کی کے بعد تنوین. اور جی سبحن کی تنوین پر یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اخفا. کیا کر رہے ہیں؟ جی شاباش. اب آگے پڑھیں. یہاں پر اخفا کا حرف آ رہا ہے جی تنوین کے بعد. اگلا کلمہ سماوات طباقا. جی اخفا. اخفا کا قاعدہ. ماشاء اللہ آپ نے تینوں کلمات درست پڑھنے کی کوشش بھی کی اور قاعدے بھی آپ نے مکمل جواب دینے کی کوشش کی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. معظم رضا آپ دوسری لائن پڑھیں گے. خافن خفن اظہار سحاب ظلمات. اخفا نفس ظلمت. اخفا. جی بیٹا اب یہ بتائیے کہ نفس ظلمت آپ نے کہا اخفا، تو اخفا کہاں ہوگا؟ نون پر ہوگا، فا پر ہوگا، سین کی تنوین پر ہوگا؟ وا پر ہوگا. نہیں بیٹا سین. جی سین کی تنوین پر ہوگا. یاد رکھیے کہ گنہ ہمیشہ نون ساکن یا تنوین پر ہوتا ہے. جی کہاں ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین پر. جی ہاں، تو نفسین کی تنوین پر اخفا ہوگا. چلیے بیٹا سراج آپ کی تیسری لائن، سیکنڈ لاسٹ لائن. جی قوما فاسقین. اوکے. حروف مستعلیہ اور اخفا. حروف مستعلیہ تو آپ نے قاف پر بتایا ہے غالباً، ہے نا؟ تو آپ مستعلیہ نہیں صرف اخفا اور اظہار کا قاعدہ بتائیں گے. صحیح ہے. قومن کی تنوین پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا کا. جی ہاں آگے پڑھیے. قبلا فجاجا. اوکے. امنا قلیلا. اوکے اب یہ بتائیے سمنن قلیلاً پر آپ نے غنہ کیا نون پر، سمنن، تو یہ غنہ کیوں کیا؟ ادھر اخفا ہو رہا ہے. اخفا ہو رہا ہے. درست جواب دیا پیارے بچے آپ نے. آخری لائن ہے ہمارے سبق کی، وہ پڑھیں گے مدنی رضا. فتح قریب. اوکے. رسول کریم. اوکے. کرام کاتبین. کرامن کاتبین. ایک مرتبہ پھر پڑھیں، درست پڑھیں. شاباش. جی کر سکتے اسکرین پر. ہاں کرامن کی تنوین پر بیٹا کون سا قاعدہ ہوگا آپ بتائیے؟ اخفا. اخفا کا قاعدہ ہوگا. درست جواب دیا آپ نے. ماشاءاللہ ہمارے بچوں کو اخفا اور اظہار کے قواعد. اچھا کر سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی جی کہ جیسے قاعدہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. آج ہم کون سی تختی پڑھ رہے ہیں بچوں؟ سبق نمبر 12 ہمارا نمبر 12 ہی چل رہی ہے ابھی. ہے ختم ہو گئے. 13ویں اب 13ویں تختی 13ویں اب شروع ہو رہی ہے. اب شروع ہوگی. اب بعض بچے کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی اخفا کیا ہے اظہار کیا ہے، اور یہ تو فوراً جواب دے رہے ہیں. اور جو آج پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں وہ کہتے ہیں یہ کیا پڑھا رہے ہیں، شاید ان کے لیے پریشانی ہو. جی آپ کیا مدنی پھول دیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے اظہار کا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں ہم غنہ نہیں کرتے. صحیح ہے نا؟ جیسے کفواً احد. ٹھیک ہے. سورہ اخلاص بہت ہی آسان سورت ہے اور اس کی آخری آیت پڑھتے ہیں کفواً احد. بتائیے یہاں غنہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ کفواً کون سا قاعدہ ہے؟ شانی اظہار. اچھا بچوں کو نہیں پتا ہوتی، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں کفواً احد. صحیح ہے. صحیح فرمایا آپ نے کہ ہمارے بچوں کو اظہار اور اخفا جو نئے شامل ہوئے ان کو نہیں پتا ہوگا، لیکن ایک آسان مثال دے رہا ہوں. یوں ہے کہ آپ ایک وقت تو آئے گا نا کہ آپ 12ویں تختی میں آئیں گے یا پہلی ہی تختی میں رہیں گے. چھوٹے ہیں چلیں، لیکن آج آپ کا پہلا دن ہے، لیکن آپ نے آگے تو بڑھنا ہے. یہ اب ان بچوں کی ایک کلاس سمجھ میں آئے گی کہ جو کہ ہمارے ساتھ جوائنٹ ہے شروع سے. اب یوں کرنا ہے میرے بچوں آپ لوگوں نے کہ آپ پرانی پیس دیکھنے ہیں.
کہ قاری صاحب پرانا کیا پڑھا چکے ہیں. تو آپ نے یہ پروگرام بھی دیکھنا ہے, لیکن پرانا پروگرام بھی آپ نے دیکھنا ہے. EP نمبر 1, EP نمبر 2 یوٹیوب پر جا کے آپ اسلام فار کڈس لکھیں, آپ کو ہماری پرانی EPs مل جائیں گی. قاری صاحب نے جو پیچھے تختیاں گزری ہیں وہ آپ کو ہم شروع سے, اور ہم نے کوشش کی ہے بہت آسان طریقے سے سمجھائیں, مشکل بات کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ درست انداز سے قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے, اگر کوئی آپ کو قاری صاحب بھی نہیں مل رہے ہیں, اب کیا کریں, پریشان ہیں, تو پریشان نہ ہو, آپ ہمارے پروگرام کی پرانی EPs دیکھ لیں, یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مدنی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ کو وائس میں بھی مل جائے گا اور آپ کو جو ہے اینیمیشن کے ساتھ بھی یہ مل جائے گا. تو مدنی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کیجئے, اور آپ اور آسانی سے پڑھنا چاہتے ہیں, تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں, تو قاری صاحب کا یہ آدھے گھنٹے کا تقریباً سیگمنٹ ہوتا ہے, یہ روزانہ اپنے گھر میں لگا دیں اور آپ سب بیٹھ کر پڑھیں. ٹھیک ہے, کتنا اچھا ہو جائے گا قاری صاحب. جی ماشاءاللہ, آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل. جی قاری صاحب. تو پیارے بچوں, اب ہم اپنے اگلے سبق پر جانے سے پہلے ایک بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ سورۃ الاخلاص شریف, ہم سورہ اخلاص شریف کی آج تلاوت کر لیں. آپ میں سے کس کو سورۃ الاخلاص یاد ہے؟ سورۃ الاخلاص, سورۃ الاخلاص مدنی سے جائیں گے, سنیں مدنی کا. جی مدنی آپ تلاوت کے انداز میں سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, گڈ ہو گیا جی. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی قاعدے میں بھی ہے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص جو ہے مدنی قاعدے کی آخری سبق نمبر 22 میں یہ موجود ہے. صفحہ نمبر 22, صفحہ نمبر آپ کو بتاتے ہیں ہم, صفحہ نمبر آپ کو معلوم ہو جائے گا. صفحہ نمبر ہے آپ کا نماز ہے آخر میں مدنی قاعدے کی پوری نماز 37 پر, یہ 37 آپ نکالیے, پیج نمبر 37 پر آپ کو یہ سورہ اخلاص مل جائے گی. تو آج اس سورت کی تلاوت ہو رہی ہے, آپ بھی گھر پہ بیٹھ کر آواز نکال کے پڑھیے اور اپنی ویڈیو بنائیے اور ویڈیو ہمیں بھیج دیجیے. تو پیارے بچوں, آپ نے جو ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جی تو قاری صاحب کچھ پڑھانا شروع کیجئے, اور اعوذ باللہ بسم اللہ کی بھی ادائیگی, اور سورۃ الاخلاص. سورہ اخلاص یہ صحیح نہیں جی, سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص, ٹھیک ہے جی. اچھا یہ اما پارے میں, جی یہ اما پارے کی آخری صورتیں ہیں, اور میرے خیال سے تیسری لاسٹ صورت ہے. 2 سورۃ الفلق ناس پہلے, لاسٹ ہے ناس فلق اور پھر اخلاص. اخلاص, گڈ ہو گیا جی ماشاء اللہ. چلیے پیارے بچوں پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. اچھا هو اللہ, یہاں پر عموماً بچے پڑھتے ہیں هو اللہ اچھا یا هو اللہ. تو دیکھیے پیارے بچوں, ہو کی بھی آواز آئے, ول کی بھی آواز آئے. کس کس کی آواز آئے؟ ول. تو کیا بن گیا؟ ول. اب ہو ال نہیں پڑھنا, صحیح ہے. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. اللہ عز و جل کے نام کو ہم نے پر پڑھا, موٹا پڑھا, تو اس کو موٹا پڑھنا چاہیے. اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد. اچھا یہاں پر دونوں دال پر قلقلہ ہے نا, لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد. ولم یکن له کفوا
اب اس پوری سورہ اخلاص کو اگر کوئی ایک سانس میں پڑھنا چاہتا ہے یا سنانا چاہتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس انداز سے پڑھیں گے تو آپ سن لیجئے. ماشاءاللہ ایک سانس میں جی ایک سانس میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ. اعوذ باللہ بسم اللہ کو تو الگ رکھیں گے. اچھا اس کو الگ رکھیں. یہ سورہ اخلاص ترتیل میں جو ہے ایک سانس میں. نہیں آپ تلاوت کر رہے تھے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے. مطلب اگر آپ نہیں کہتے نا میں سنا رہا ہوں تو میں اپنی طرف سے فرمائش کرتا ہے اس سورہ اخلاص کو آپ پڑھ دیجئے پوری. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. سنیں بچے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب جزاک اللہ. زبردست. بہت خوبصورت انداز سے قرآن پاک کی سورۃ الاخلاص کی تلاوت ہمارے قاری صاحب نے فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کے لہن میں آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے. آپ اسی طرح مدنی چینل پہ پڑھاتے رہیں. جو بھی آپ جہاں پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں بھی آپ کو برکت عطا فرمائے. اچھا قاری صاحب آپ نے کہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد جی یہاں پر ایسا ہے کہ ملانے کی صورت میں نون قطنی کا قاعدہ ہوگا. ایک نئی اور آگے نون قطنی جب ملا کر پڑھیں گے تو احد اللہ الصمد پڑھیں گے. یہ قاعدہ انشاءاللہ ہم وضاحت آگے کی طرف جب ہم بڑھیں گے پیارے بچوں آپ انشاءاللہ تعالی مدنی قاعدہ جو ہے اتنی تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے, اتنے اچھے انداز سے لکھا گیا ہے. مجھے امید ہے اگر توجہ سے اگر آپ نے مدنی قاعدہ پڑھا تو آپ کو پورا قرآن پاک انشاءاللہ عز و جل درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا اور آپ قاری صاحب بن جائیں گے اور پھر بڑے قاری صاحب بن جائیں گے. تو قاری صاحب کچھ باتیں اور ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں لیکن وقت بھی جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. آپ کے سیگمنٹ کا وقت ہوا اختتام. تو پیارے بچوں اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا مرحلہ, اگلا سیگمنٹ, جس سیگمنٹ کا نام ہے جی تو پیارے بچوں ہمارا اسلام سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور یہ سیگمنٹ, اس سیگمنٹ کے بارے میں کیا ہوتا ہے اور اس سیگمنٹ میں پیاری پیاری چیزیں سیکھتے ہیں. کیا کیا چیزیں سیکھتے ہیں یہ بتائیں گے ہمارے کون ہیں, ہمارے جی یوسف بھائی نا جی. اس کلاس کے ٹیچر کون ہیں؟ یوسف بھائی. آپ اسکول وغیرہ جاتے ہیں؟ اسکول میں آپ نے دیکھا ہوگا پیریڈ جو ہے چینج ہوتے ہیں تو ایک ٹیچر آتے ہیں اسلامیت کے, پھر ایک آتے ہیں معاشرت علوم کے, پھر ایک جو دیگر سبجیکٹ جو ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے ٹیچر آتے ہیں. تو ہمارے اسکول میں, ہماری کلاس میں, ہمارے مدرسے میں کتنی کلاس ہیں, کتنے پیریڈ؟ 4 کلاس ہیں. ٹھیک ہے, کتنے درجے ہیں؟ 4. ٹھیک ہے, 4 پیریڈ ہیں. نمبر 1 ہمارا اسلام, وہ ہم نے نہیں, نمبر 1 مدرسۃ المدینہ. پہلے ہم قاعدہ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد اسلام کی باتیں سنتے ہیں, پھر اس کے بعد محفل نعت خوانی ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد جو ہے انبیاء کا قصہ سنتے ہیں, انبیاء کرام. تو میں یوسف بھائی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیے. جزاک اللہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. یوسف بھائی ماشاءاللہ بچے سیکھ رہے ہیں آپ کے سیگمنٹ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں
آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ویسے تو الحمدللہ ہم اہم ٹاپکس پر بات کرتے ہیں، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت امپورٹیو ہے، معلوماتی ہے، شاید دلچسپ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، نالجبل بھی ہے بہت زیادہ. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی مہینے. اسلامی مہینے، گڈ ہو گیا جی. یہ اسلامی مہینے ہیں کیا، پہلے یہ بتا دیں. اب دیکھیں اس پر ہم بات کریں گے، لیکن بچے اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہوں گی. کچھ ہو سکتا ہے کنفیوژنز آپ کو ہو کہ انگلش تاریخ کیا ہے، اسلامی تاریخ کیا ہے، قمری مہینے کون سے ہیں، شمسی مہینے کون سے ہیں، یہ مختلف، ہجری کیا ہے، عیسوی کیا ہے. بہت آسان لفظوں میں بہت مختصر وقت میں ہم کوشش کریں گے اس پورے جو ڈیٹ کا اور ہماری اسلامک مہینوں کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم تھوڑا کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ پر کہ آج اسلامک تاریخ کیا ہے. جی آج اسلامک ڈیٹ کیا ہے؟ جی شانی صاحب. اسلامی ڈیٹ ہوتا کیا ہے؟ یہ یہاں سے چلیں حضرت، میں آپ کو لینے آ رہا تھا. دیکھیں مہینے کتنے ہیں پہلے تو یہاں سے اوپر آئیں گے، وہ پورا انشاءاللہ کلیئر کرنا ہے. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ناظرین بچوں کو بھی ہم یہ سوال دے دیں نا، تاکہ بچے بھی اس میں تھوڑی سی انٹرسٹ لے لیں گے، اسلامی تاریخ تھوڑا معلوم کریں گے، ہم ان کو بتا بھی دیں گے، پھر اسے لیں گے بھی. بھائی آج بچوں سے آپ نے معلومات لیے، سوال پوچھا ہے کہ اسلامی تاریخ آج کون سی ہے، ہم بتائیں گے بھی، لیکن آج اسلامی تاریخ کون سی ہے؟ 29 ذوالقعدہ. کیا ہے؟ 29 ذوالقعدہ. 29 ذوالقعدہ. آج اسلامک ڈیٹ کیا ہے؟ 29. ہاں ہو سکتا ہے تھوڑا کنفیوژن شروع میں ہوگی. بعض بچے شاید یہ پہلی مرتبہ سن رہے ہو کہ کوئی فارسی بھی تاریخ ہوگی. جی اسلامی ہو گئی، یہ انگلش ہو گئی. جی بھائی اسلامک ڈیٹ کیا ہے آج؟ آج 21 جولائی ہے. یہ تو ہمارے خاص و عام کو تقریباً اچھا انگلش جو ہے وہ عیسوی جس کو کہتے ہیں. اب دیکھیں میں اسی 12 مہینے عیسوی، ہجری، شمسی، قمری، یہ سب انشاءاللہ کلیئر آپ کو ہو جائے گا نا. سب سے پہلے ہم تاریخوں پر آتے ہیں کہ آج جو تاریخ ہے. اچھا شانی آپ کے سوال کا بیٹا جواب بھی میں آپ کو دے دوں تاکہ کنفیوژن نہ رہے. آپ نے پوچھا تھا کہ اسلامک آگے ہوتی ہے، انگلش پیچھے ہوتی ہے، آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، ڈیٹ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے کیونکہ چاند کی وجہ سے کبھی 29 کا مہینہ ہوتا ہے، کبھی 30 کا مہینہ ہوتا ہے. یوں ہی انگلش میں بھی کبھی 28 کا، 29 کا، 30 اور 31 کا مہینہ. وہ پہلے سے پتا ہوتا ہے جو انگلش جو ہے، انگلش میں تو پورا کیلنڈر آپ کا سال کا بنا ہوا ہے نا، سال کا بنا ہوا، پورے سال کا کیلنڈر بنا، اس میں آپ کو معلوم ہوگا. لیکن آپ کو اسلامک میں یہ جو ہے چاند کے ذریعے سے چاند دیکھتے ہیں نا، بعض مہینوں کے چاند دیکھنا ضروری ہے. تو چاند دیکھتے ہیں تو ہم روزے رکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں پھر عید کا اعلان ہوتا ہے. ابھی چاند دیکھا جائے گا، آج بھی چاند دیکھا جائے گا. اگر چاند نظر آ گیا تو پھر آپ پہلی ذوالحجہ لگ جائے گی. آج جو اسلامک تاریخ ہے 29 ذوالقعدۃ الحرام ہے. تو 29 ذوالقعدہ ہے آج، اور انگلش جو تاریخ ہے وہ 21 جولائی ہے. اب اس کو پہلے ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ اسلامک ڈیٹ ہے کیا. ہمارے شانی میں نے سوال کیا کہ اسلامک ڈیٹ کیا ہے، انگلش ڈیٹ کیا ہے. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 500-550 سال پہلے، یعنی سیکنڈ لاسٹ نبی جو ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ان سے پہلے جو نبی گزرے ہیں جو سیکنڈ لاسٹ ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ہاں سیکنڈ لاسٹ نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص بات پیارے بچوں یہ بھی ہے کہ آپ کا انتقال ابھی تک نہیں ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ آسمانوں پر کیا ہے؟ زندہ ہیں. کہاں زندہ ہیں؟ آسمانوں پر. اللہ پاک نے ان کو کہاں اٹھا لیا؟ آسمانوں پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہاں اٹھا لیا ہے؟ آسمانوں پر. قیامت کے قرب میں جب قیامت آنے والی ہوگی تو آپ پھر تشریف لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ وہاں پر عدل و انصاف قائم فرمائیں گے. اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے سلسلہ آگے جو بھی ہے اللہ پاک کی اجازت سے، اللہ پاک کے حکم سے وہ جاری ہوگا. تو سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور لاسٹ پروفٹ، لاسٹ نبی، لاسٹ پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جو دنیا میں تشریف لائے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا ان دونوں کے درمیان میں نا تقریباً 550 سال کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے.
جو ڈیوریشن ہے 550 سال کا ہے. اب ذہن میں رکھیے اس بات کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو تاریخ کا سلسلہ اب تک چل رہا ہے وہ عیسوی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ عیسوی کہلاتا ہے. بھائی اگر آپ سے میں پوچھوں کہ عیسوی سن ابھی کون سا چل رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ 2020 بھی کہہ سکتے ہیں, 2020 بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو 2020 بھی کہا جاتا ہے. اب آپ نے ایک لفظ دیکھا ہوگا کتابوں میں, وہ یوں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ عیسوی, ہے نا؟ عیسوی بھی لکھتے ہیں. اچھا یوں بھی لکھا جاتا ہے, ایسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا, یہ بھی لکھا جاتا ہے. یہ آئین جو ہے یہ حضرت عیسیٰ, یہ عیسوی کی مناسبت سے یہاں پر لکھا جاتا ہے. تو اٹس مین 2020 مین یہ ہے, دیکھیں بہت ہی اہم میں جملہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں پیارے بچوں. 2020 کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنا زمانہ گزر گیا؟ جی بولیں. 2020 سال. کتنے ہو گئے؟ 2020 سال. ہاں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنا زمانہ ہو گیا؟ 2020 سال. ایک سال اور گزر جائے گا, اگلا سال جب آ جائے گا تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنا زمانہ گزر گیا؟ 2021 سال. ویری گڈ آنسر. تو یہ ہے انگلش تاریخ بھی اس کو کہتے ہیں, عیسوی بھی کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں؟ انگلش تاریخ. چلیں یہ ذرا مجھے سیکوینس سے کوئی سنا دے ذرا. اگر میں آپ سے کہوں کہ انگلش مہینوں کے نام ذرا سنائیں, کون آپ میں سے سنانا پسند کریں گے؟ سراج بھائی سنائیں گے. جی جلدی علی کوشش کر کے ایک سانس میں. پہلا تھا جنوری, دوسرا فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر. ویری گڈ, ٹھیک ہے. اچھا اس کو ذرا الٹا سنائیں, دسمبر سے. جی ستمبر نہیں ہے, دسمبر سے الٹا. نومبر. جلدی سنائے نا بھائی. ہاں اکتوبر. کوشش اور گئی. جی شانی بھائی کوشش. چلے ایک سانس میں پہلے آپ جنوری سے سنائیے, ایک سانس میں. جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر اور آگے نومبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر. چلیں جی ماشاءاللہ, یہ تو یاد ہے ان کو. ایک سیکوینس سے یاد ہے, ٹھیک ہے سیدھے. اچھا دیکھیں الٹا بھی ہے. چلیں وہ جی آپ کی طرف سیدھی میں وہ پریشان ہو رہے ہیں. اچھا دیکھیں بیٹا, یہ ہے عیسوی یا انگلش ماہ یا انگلش تاریخ, ٹھیک ہے. اور ہم چونکہ مسلم ہیں, مسلمان ہیں, الحمدللہ بولے الحمدللہ. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے, اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت فرمائے. آمین. اچھا اب ہم آتے ہیں ہجری تاریخ یا اسلامی تاریخ پر. اب انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا یہ تو ہو گیا 2020, یعنی اگر میں نے آپ سے کہا تھا انگلش سال کون سا چل رہا ہے تو آپ نے کہا 2020 یا 2020. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلامک ایئر کون سا چل رہا ہے؟ جی اگر ذوالقعدہ تو مہینہ ہے نا اسلامک, آپ نے ایئر بتانا ہے. اسلامک سال کون سا ہے یہ اہم ترین ہے بہت. یہ اگر بتا دیں تو بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے اگر یہ بتا جی. تو ہاتھ کیوں کھڑا کر کے یوں کر لیا؟ کوشش کرنے کی کوشش کی. جی میرے بچے, جی مشکل ہے کیسا بتا. جی سنانا ہے. اچھا اسلامک جو ہمارا یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, اور یہی لمحہ فکریہ ہے شاہ صاحب ہمارے لیے. جی لمحہ فکریہ مطلب جس کے لیے ہے وہی سمجھ رہے ہیں. اچھا 1441. جی 1441 441 جی 1441. اچھا اب یہ دیکھیں پیارے بچوں, یہ جو ہے نا 1441 یہ کہلاتا ہے اسلامک سال, اسلامک ایئر, اسلامک سال کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ آپ اس کو اسلامک سال بھی کہہ سکتے ہیں, ہجری سن بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی نا مکے سے مدینے, تو اب یہاں سے تاریخ کا سلسلہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اب لوگ اس طرح کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی ہجرت کو 1 سال ہو گیا, حضور علیہ السلام کی ہجرت کو 2 سال ہو گئے, حضور علیہ السلام کی ہجرت کو 3 سال ہو گئے. کہاں سے کہاں؟ یعنی مکہ سے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اعلان نبوت فرمایا تو وہاں جو کفار تھے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرتے، صحابہ کرام کو ستاتے، تکلیفیں دیا کرتے تھے تبلیغ اسلام پر. تو جب بہت زیادہ انہوں نے ستایا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا ان کے تنگ کرنے کی وجہ سے. مکہ کو چھوڑا اور آپ پھر مدینہ مائگریٹ کر گئے، ہجرت کر گئے، مدینہ شریف تشریف لے گئے. ٹھیک ہے، مدینے کا پہلے نام کیا تھا؟ مدینے کا پرانا نام کیا تھا؟ مدینہ ایک شہر ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے. جب مدینہ منورہ مدینے کی نعتیں جی تو اس کا ایک نام تھا، شاید یہ مشکل ہو گیا ان کے لیے، آپ بھی ارشاد فرمائیں. تو مدینے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے گئے تو وہاں سے ہجری سال ہمارا شروع ہوا. یعنی اس کو اور آسان کر لیں، مطلب یہ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زمانہ ہو گیا؟ 22. نہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے نا، یہ بھی مشکل ہو جائے گا. اور یہ ہے ہجری. کیا ہے؟ جری کیا ہے؟ جری. اچھا اب آتے ہیں آخری بات کی طرف. اسلامک مہینے، تاریخ تو پتہ چل گئی اسلامی نا. مہینے کی طرف جانے سے پہلے کچھ کالز کی طرف بھی بڑھیں یوسف بھائی. جی. دیکھیں بچے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی کچھ کالز. تب تک میں ہاں جی تک آپ تحریر کریں. میرا نام محمد زید فیصل ہے. زید فیصل. میں فتح جنگ سے بات کر رہا ہوں. آج میری 5ویں کال ہے. میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آج اسلامی مہینے ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. بہت اچھا جواب دیا. آج کون سی تاریخ ہے بچوں؟ 29. اور کل کون سی تاریخ ہوگی؟ 30. ہو سکتا ہے نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اسلامی مہینہ ہم نے آپ کو بتایا نا کتنے دن کا ہوتا ہے. کبھی 29 کا ہوتا ہے، 29 کا ہوتا ہے، اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، اور پھر 30 کے علاوہ 31 کا 31 کا نہیں ہوتا. اسلامی مہینہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 2. نمبر 1 29 کا ہوگا یا پھر 30 کا ہوگا. 31 کا نہیں ہوگا. 28 کا نہیں ہوگا. یہ آپ نے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے. جی ایک اور کال دیں. میرا نام نوشیز ملکان ہے. آج 29 ذوالقعدہ ہے. جی اچھا یوسف بھائی یہ بھی ہے ذوالقعدہ ہے یا ذوالقعدۃ الحرام؟ آئیے ہم اب نام لکھوا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی بھی آپ کو بتاتے ہیں. آج مدنی مہینوں، ان کو مدنی مہینے بھی کہتے ہیں. ایک اور کال دیں. میرا نام محمد جعفر رضا طاری ہے. میں کریمہ میاں والی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. آج اسلامی مہینے کی 29 ذوالقعدہ ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین 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 ماشاء اللہ. گڈ. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد ریان التاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے گزار ہوں. گڈ ہو گیا جی. پیارے پیارے عابد باپو، جی حضرت. میں آپ کو 12 اسلامی مہینوں کے نام سناؤں گا. سنا دیجیے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی. باقی 6 کی یہ ترتیب: رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی الحج. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ. یہ کیا بیچ میں آ گیا تھا؟ باقی 6 کی یہ ترتیب میں شاید کوئی یہ بھی مہینہ آ گیا. تو ماشاءاللہ اس طرح ایک انداز میں پوئم والے اسٹائل میں یہ آپ نے یاد کرنے کی کوشش کی. اس طرح بچے کو جلدی یاد ہو جاتا ہے اور دیر تک زیادہ بیٹھ جاتا ہے. جی ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام فضا نور ہے. میں ملتان شریف سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے آج اسلامک ڈیٹ 29 ہے. قسمت نیچے ہے ہمارا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال کی جانب بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ یوسف بھائی آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی تو پیارے بچوں، یہاں آج آپ کو ہم اسلامی مہینوں کے نام بتائیں گے اور ان کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، بولا کس طریقے سے آئے گا. جیسے کوئی کہہ رہا ہے ذوالقعدۃ الحرام، کوئی ذوالقعدۃ الحرام، کوئی کہتا ہے محرم الحرام، کوئی محرم کہہ رہا ہے. تو درست کیا ہے؟ آج انشاءاللہ عز و جل اسلامی مہینے 12 ہیں. اسلامی مہینے 12 ہے. اسلامی مہینے 12 ہے. عیسوی مہینے 12 ہے. عیسوی مہینے 12 ہے. اسلامی مہینے 12 ہے. اور تاریخ ہے 29. ہاں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تاریخ 12 نہیں ہے میرے بچوں. جی یوسف بھائی آپ کی طرف. دیکھیں پیارے بچوں، اب جو کچھ ہمارے بچے کال کر کے سنا بھی رہے تھے نا، تو کہیں نہ کہیں کچھ تلفظ کا مسئلہ آ رہا ہے. یہ تو بڑوں کے ساتھ بڑی پرابلم. آج کی کلاس میں آپ یہ کریں، آج کے سیگمنٹ کی برکت سے کوشش کریں کہ صحیح اس کا جو پروناؤنس ہے نا، جس کا تلفظ ہے، آج اس کو ہم
سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں تاکہ درست طریقے سے ہم اس کی ادائیگی کر سکیں. ہم انگلش مہینوں کے نام تو بہت اچھے طریقے سے پروناؤنس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس کو بول بھی رہے ہیں, یاد بھی ہوتے ہیں. اگر ہمارے نعت خواں یہ اگر سن رہے ہیں میری بات تو یا ان تک پیغام پہنچائیں, وہ آئیں جیسے یہ سیگمنٹ اختتام ہو تو 12 مہینوں کے نام, میرے مدنی مہینوں کی کیا بات, اگر وہ سنا سکیں تو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی تو پیارے بچوں دیکھیں اس میں سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے, آپ ذرا مجھے بتاتے جائیں گے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ دیکھیں اب آپ وہاں جنوری تھا فرسٹ منتھ اور یہاں پر پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم. اسی ترتیب سے ہی چلتا جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام. را کے اوپر تشدید ہے, ٹھیک ہے. محرم الحرام کیا ہے؟ اسلامک سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ اور دوسرا مہینہ کون سا ہے؟ سفر المظفر. آپ اس کو سفر بھی کہہ سکتے ہیں اگر مشکل لگے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. ورنہ ویسے نام سفر ہے لیکن اس کے ساتھ ایک تھوڑا تعظیم کے طور پر اس کی صفت لگا دیتے ہیں. تو یہ ہے سفر المظفر. کیا ہے؟ دوسرا مہینہ کون سا ہے؟ اسلامک سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ دوسرا مہینہ کون سا ہے؟ ہاں, اور تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول. کون سا ہے؟ تیسرا مہینہ کون سا ہے؟ چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الآخر. ربیع الثانی بھی اس کو کہا جاتا ہے. ربیع الآخر. چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ پانچواں مہینہ کون سا ہے؟ ہاں, یہاں تھوڑا رک جائیں, سٹاپ کریں. یہاں جو ہماری کال آئی تھی ہمارے پیارے سے بچے نے 12 مہینوں کے نام بھی سنائے تھے, وہاں جمادی الاول, جمادی الاولا اس طرح سے کہتے ہیں نا. تو اس کا جو تلفظ ہے نا وہ درست دیکھ لیں. یہاں ہم نے جیم کے اوپر دیکھیں آپ پیش لگایا ہوا ہے اور دال کے اوپر زبر لگایا ہوا ہے. دل. یہ ہے جماد الاولا. کیا ہے؟ جماد الاولا. کیا ہے؟ پانچواں مہینہ کون سا ہے؟ پانچواں مہینہ کون سا ہے؟ پانچواں مہینہ کون سا ہے؟ جیم پر پیش, دال پر زبر. ہاں جی جی, دوبارہ. پانچواں مہینہ کون سا ہے؟ اولا. ویری گڈ. پہلا مہینہ کون سا ہے؟ پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام. ویری گڈ. اور پانچواں مہینہ کون سا ہے؟ جماد الاولا. کیا ہے؟ جماد الاولا. جماد الاولا. اور چھٹا مہینہ کون سا ہے؟ اس میں بھی جیم پہ پیش اور دال. آخری بار کون سا ہے؟ جیم پہ جو ہے پیش ہے اور دال پر زبر ہے. آخری سن لیں. اخرا. کیا ہے؟ ہاں, الف پہ پیش ہے. جماد الاخرا. کیا ہے؟ پانچواں مہینہ کون سا ہے؟ جماد الاولا. کون سا ہے؟ اور چھٹا مہینہ کون سا ہے؟ ہاں, جماد الاخرا. ٹھیک ہے. اچھا, ساتواں مہینہ کون سا ہے؟ رجب نہیں ہے, ٹھیک ہے, رجب نہیں ہے, جیم پر. ہاں, رجب المرجب. کیا ہے؟ کیا ہے ساتواں مہینہ؟ رجب المرجب. کیا ہے؟ مرجب. ٹھیک ہے. آٹھواں مہینہ کون سا ہے؟ شعبان المعظم. آٹھواں مہینہ کون سا ہے؟ نواں مہینہ کون سا ہے؟ رمضان. میم کے اوپر زبر ہے. رمضان المبارک. ٹھیک ہے جی. اور 10واں مہینہ کون سا ہے؟ 11واں مہینہ کون سا ہے؟ ذوالقعدہ. کیا ہے؟ 12واں مہینہ کون سا ہے؟ 12واں مہینہ کون سا ہے؟ یہ مہینہ کون سا ہے؟ جی, ذوالقعدہ. نمبر کون سا ہے؟ جی, 11واں مہینہ ہے. اس کے بعد کون سا آ جائے گا؟ ذوالحجہ. اچھا یوسف بھائی, یہ ماشاءاللہ آج آپ نے بڑے اچھے انداز سے پڑھایا, مجھے بھی مزہ آ رہا تھا نا.
کوئی بچہ یہ بتائے گا عید کون سے مہینے میں آتی ہے؟ مہینہ ڈیسائیڈ کریں. عید مناتے ہیں نا عید. بہت بڑا سوال ہے بھائی. اب مہینوں کے نام آپ کے سامنے لکھے ہوئے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. بتائیے 12 مہینے ہیں. بقرعید والی عید نہیں والی عید, والی عید جو گزر گئے. میٹھی عید. میٹھی میٹھی عید. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شانی نے کہا جمادی آخر. اچھا شانی نہیں ہے اپنا سراج بھائی. سراج صاحب آپ کیا کہیں گے؟ مدنی معلوم ہے عید؟ عید تو معلوم ہے لیکن یہ نہیں معلوم. ہم بھی شاید پہ ہی چل رہے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے جی. میرے ساتھ شاید شوال. شوال میں آپ عید مناتے ہیں؟ یہ حساب سے جی شوال. آپ شوال میں منا رہے ہیں, یہ شوال میں منا رہے ہیں, آپ ذوالقعدہ میں منا رہے ہیں, آپ آپ کون سے منا رہے ہیں؟ آپ جنوری میں منا رہے ہیں؟ نہیں جی. اچھا یہ جو ہے نا یہ معلوم ہونا چاہیے, یہ معلومات ہونی چاہیے. کل کیا پڑھائیں گے میں چاہوں گا اسی کو آپ لے کے چلیں. محرم میں کیا ہوا ہے, ہم کیا مناتے ہیں محرم میں, اور کیا بناتے ہیں اور کیا کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے. محرم کا سفر میں کیا خاص بات ہے, تو ہر مہینے کا انشاءاللہ تعالی کل یوسف بھائی تعارف. تو یہ 12 مہینوں کے نام آپ چاروں نے یاد کر کے آنا ہے. کیا صحیح سنانا ہے, صحیح سنانا ہے جی. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں آج کل ہم آپ سے سنیں گے 12 مہینوں کے اسلامی نام سنیں گے. جلدی جلدی آپ نے یاد کر لینا ہے, 1 دن کا وقت ہے, اور اگر کل یاد ہو گیا تو ہم آپ کو دیں گے بڑی والی شاباش, اچھی والی شاباش. اور جس بچے نے ایک کال کی تھی ماشاءاللہ نام سنائے تھے تو بہت مدینہ مدینہ یہ چیزیں یوسف بھائی جو آج لے کر آئے نا ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا, اور بچوں کو آج سیکھنے کو جو ہے ماشاءاللہ کافی کچھ ملا ہوگا. تو کل بھی انشاءاللہ 12 مہینوں کا تذکرہ ہوگا. ہم انشاءاللہ آپ کو کلام بھی سنائیں گے 12 مہینوں سے متعلق, اور طرز میں یاد کروانے کی کوشش کریں گے یوسف بھائی. بہترین وغیرہ کے ساتھ ان کو جو دلچسپی بھی ہو کہ یاد. کل ہم نعت خان کا بھی کوئی انتظام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نعت خان کے ساتھ جو ہے اس کو لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ. کل ہم آپ کو 12 مہینوں کا نام اگر یاد ہو گئے ٹھیک ہے, اگر نہیں یاد ہوئے تو انشاءاللہ ہم یاد کروائیں گے. جی سراج صاحب ہمارے سوال کا جواب بیٹھی آئیے دوست میں آ گئے آپ لوگ. بیٹھی آئیے. سوال کا جواب تو بتا دیں. کون سے والے سوال کا جواب آپ نے پوچھا نا؟ ہاں یہ گڈ کر دیا میرے بچے, گڈ ہو گیا بھائی. سوال کا جواب یہ ہے ہم عید مناتے ہیں صحیح تھا شانی, صحیح تھا والا. عید مناتے ہیں ہم شوال المکرم میں. کب؟ دیکھیں عید منائے جا رہے ہیں, رمضان کمپلیٹ ہو گیا نا, عید ہی لے رہے ہیں, لیکن رمضان کمپلیٹ ہو گیا. میں کیا کرتے ہیں؟ روزے رکھتے ہیں. تعریف بھی کرتے ہیں جی. جھنڈے کس مہینے میں لگاتے ہیں؟ جھنڈے لائٹنگ یہ تو پتا ہوگا. جھنڈے لگاتے ہیں, لائٹنگ لگاتے ہیں. کون سا مہینہ ہے جی مدنی؟ سب مل کے بولتے ہیں. کون سا مہینہ ہے؟ سرکار کی آمد. جی یوسف بھائی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. کچھ کالس ہیں اس سے متعلق, تم کال چلائیں پھر انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں. جی میرا نام طاہر طیب ہے اور میں راولپنڈی سے کال کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے کہ آج اسلامک ڈیٹ 29 ذوالقعدہ ہے. جی ایک اور کال ہے. میں فضا تاریہ بنت محمد علی اطاری بکر منڈی سے عرض کر رہی ہوں. آج اسلامی ڈیٹ 29 ہے. شکریہ باجی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیرہ. جی ایک اور کال. میرا نام محمد فرقان اشرف ہے, میں بیکانیر سے عرض کر رہا ہوں. میں آپ کے سوال کا صحیح جواب دوں گا. آپ کے سوال کا صحیح جواب ہے آج تاریخ 29 ذوالقعدہ ہے. جزاک اللہ خیرہ. کڈس مدنی چینل ہمارا صحیح جواب دوں گا. صحیح جواب بتائیں گے نا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ کو کانفیڈنٹ تھے کہ ہم صحیح جواب دیں گے. زبردست, آپ کو دے رہے ہیں مدینہ مدینہ ہو گیا. جی ایک اور کال لیتے ہیں, انشاءاللہ اس سیگمنٹ کو ختم کر دیں. جی میرا نام محمد سائم اطاری ہے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج انگلش ڈیٹ 21 جولائی اور اسلامی ڈیٹ 29 ذوالقعدۃ الحرام ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرہ. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. گڈ ہو گیا جی ماشاءاللہ. یوسف بھائی یہ جو ہے نا آپ جس طرح مہینے لے کر آئے, میں تو کہوں گا روز جیسی آپ کی آمد ہو نا آج آپ پوچھیں روزانہ, بچوں کو بتا دیں تاکہ بچوں کو اسلامی تاریخ یاد ہو. ہاں آج جو ہے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ آج جو ہے 1400 امیر علیہ سنت بھی ترغیب دلاتے ہیں اسلامی تاریخ کے حوالے سے. آپ ترغیب دلاتے ہیں جب آپ کوئی مکتوب لکھتے ہیں یا کچھ طرح کا تو دعا لکھتے ہیں, اس میں بھی اسلامک تاریخ کو آپ بڑی ترجیح. جنوری فروری یاد ہیں جی ایک سانس میں سنا دیں گے, لیکن جب اسلامی تاریخوں کی بات آ رہی ہے, اسلامی مہینوں کے نام آ رہے ہیں, اس کا زبان سے ادائیگی نہیں نکل رہی ہے, اور پتہ ہی نہیں ہے عید منانے ہر سال.
ٹھیک ہے, ربیع الاول منا رہے ہیں, لیکن کب ہے 12 ربیع الاول یہ نہیں معلوم آتے. مہینوں کے بارے میں شاید بڑوں کو بھی نہیں پتا, تو چھوٹوں کو کہاں سے پتا ہوگا. تو انشاءاللہ عز و جل وہ چیزیں مدنی چینل اجاگر کرے گا جس سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. بس شرط یہی ہے, بات یہی ہے, یہی بات آپ سرچ کریں گے. دیکھتے رہیے, دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل, مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل. ایک تو اتنے سارے نعرے ہیں نا, مکس ہو جاتے ہیں. یوسف بھائی بہت بہت شکریہ جی, آپ اگلے سیگمنٹ کا تعارف پیش کر کے. پیارے بچوں, یہ تو سیگمنٹ آپ نے دیکھا. ہمارا اسلام اب انشاءاللہ شروع ہونے کے لیے جا رہا ہے. ہمارا بہت ہی پیارا سیگمنٹ, بچوں کی محفل نعت. گڈ ہو گیا جی, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی. اس میں آپ بچے خوب ذوق و شوق کے ساتھ جو ہے نعت خوانی میں شرکت کرتے ہیں, نعت خوانی پڑھتے ہیں, اور اچھی کوشش ہے, اچھی بات ہے. تو نعتیں ہونی چاہیے, نعتیں سننی چاہیے, نعتیں پڑھنی چاہیے. آج کیا تیاری ہے بھائی, ذرا کچھ تیاری کے بارے میں پتہ چلے. تو پیارے بچوں آئیے پہلا کلام شامل کرتے ہیں, اور میں چاہوں گا ہم پڑھیں. ہم سے ہم کون کون سی ہم دیں, کچھ لے کر آئیے جو بچوں میں زیادہ پڑھی جاتی ہیں. اللہ, حسبی ربی جل اللہ, اور اللہ. گڈ ہو گیا. اور کعبے کی رونق کعبے کا منظر, یاد ہے کعبے کی رونق کعبے کا منظر. چلیں جی, کعبے کی رونق کعبے کا منظر. حسان صاحب. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھیں جاؤ برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا. تعمر کر دیں آنا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم دے خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں. ہم دے خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا رہی ہے برابر, بس ایک صدا رہی ہے برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ نے. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے.
ہے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حجر اسود تیرا مقدر ہے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ کعبے کی رونق. اللہ اکبر. جی بندہ دیکھے تو بس دیکھتا ہی رہے کعبے کو. یہاں پر اتنا اچھا لگتا ہے. جی تصویریں دکھائیے کچھ خانہ کعبہ کی تصویر. یہ آپ کو ہم دکھانے لگے اسکرین پر. دیکھیں کیسے رونق والا شہر ہے. وہ اسی کے صدقے میں سارے جہاں میں رونق ہیں ماشاء اللہ. دیکھ رہے ہیں وہ ایک منظر آیا تھا رات کا, زبردست. ایک رات کا منظر تھا. یہ دیکھیں کتنا بیوٹیفل منظر ہے. یہ دن کا منظر ہے. آپ دیکھیں نورانی مینار, خانہ کعبہ جگمگا رہا ہے. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ دیکھے تو وہ دیکھتا ہی رہ جائے. وہ جبھی تو شاعر کہہ رہے ہیں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر بولیں. اس سے آگے کیا کہیں تو ان کی زبان سے نکل گیا, ان کے قلم نے کہا اللہ اکبر. بولیں کیا بولیں, کعبے کی رونق کعبے میں ختم کر دیا. بولیں کہ اور کیا بولیں. یہ ماشاءاللہ یہ شاٹ جو ہے زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسی رونقیں نظر آ رہی ہیں یہاں پر. یہ جب اس سے پار یہ عالم ہے ٹھیک ہے, ادھر اتنا جگمگا رہا ہے, نور برسا رہا ہے. اللہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم بھی اسی طرح جائیں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں کریں, التجا کریں. اب تو اگلا مہینہ حج کا ہے, ذو الحجہ کا مہینہ ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی حج پہ جائیں گے. یا رب مصطفیٰ شعر ہو جائے. یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا, آگے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا, آگے میں دیکھ لوں آنکھ سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماحول بنا دیا جی, ماحول مکی مدنی ماحول بن گیا ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اسی طرح آپ نے کلام سننا ہے, کلام پڑھنا ہے. گانے نہیں گانا ہے, ڈرامے نہیں دیکھنے, فلمیں ڈرامے, میوزک, یہاں تک کہ جن کھلونوں میں میوزک ہے وہ کھلونے بھی اپنے کانوں میں میوزک کی آواز نہیں جانے دینی ہے. ٹھیک ہے. بانسری بج رہی تھی. کیا بج رہی تھی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بانسری ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلی مبارک رکھ دی, یعنی کان بند کر لیے کہ بانسری کی آواز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں نہ جائے. تو پیارے بچوں ہمیں بھی بچنا چاہیے ایسی جگہ. جو بڑے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ماحول میں رہے, تو ایسی جگہ جانے سے پرہیز کریں, بچیں جہاں کے بچے اس قسم کے. آپ ایک مرتبہ کسی ایسی شادی میں, ایسی سالگرہ میں لے جائیں گے تو بچہ پھر فرمائش کرے گا مجھے بھی ایسی ہی سالگرہ کرنی ہے اپنی.
جہاں پہ جو ہے وہ اس قسم کا بدتمیزی والا ماحول ہے. یہ بدتمیزی والا یہ خراب ہے, گانے وغیرہ بج رہے ہیں, اس کو اچھا ماحول تو نہیں کہیں گے. مدنی ماحول ہو. کون سا ماحول ہو؟ مدنی ماحول ہو. تو اچھا ماحول ہونا چاہیے. اچھے جو دیکھیں گے وہ دل میں اترے گا, جو سنیں گے وہ دل میں اترے گا, اور پھر جب دل میں اچھی اچھی باتیں اتر جائیں گی تو زبان سے کیا نکلے گا؟ اچھی باتیں. تو آئیے اب ایک اور ہم کلام کی جانب بڑھیں گے. مجداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے. مجداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے. نیت ہے مجھے موزات خدا غفار ہے. مجداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. مجداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے. تہنیت ہے مجھے موزات خدا غفار ہے. جن کو سوے آسماں میں لا کے جل تھل بھر دیے. جن کو سوے آسماں پہ لا کے جل تھل بھر دیے. جن کو سوے آسماں پہ لا کے جل تھل بھر دیے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. صدقہ ان پیاروں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. مجداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب دار ہے. نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب دار ہے. مجداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے. تہنیت ہے مجھے موزات خدا غفار ہے. تیرے گیتا مر بے غراسی کی بڑھتی ہے نظر. تیرے گیتا مر بے غراسی کی بڑھتی ہے نظر.
जहां का बारिग है, एक जाने बेखता पर दो जहां का बारिग है, मुर्शिदाबादे आसियो शाह पेश है अब रार है, गूंज गूंज उठे हैं नगमा तेरा सा से पूछता, गूंज गूंज उठे हैं नगमा तेरा सा से पूछता, गूंज गूंज उठे हैं नगमा तेरा सा से पूछता, क्यों ना हो किसी फूल की मिदहत में वामेन कार है, क्यों ना हो किसी फूल की मिदहत में वामेन कार है, मुर्शिदाबादे आसियो शाह पेश है अब रार है, तहनीयत है मुझे रिमो ज़ाते खुदा गफ़ार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आज तो भाई माहौल बन रहा है, हर कलाम पे माहौल बन रहा है माशाल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। इसी तरह बच्चों पर नाते ही पढ़नी है, नाते सुननी है, नाते पढ़नी है। नहीं जो आपने अभी तक नाते नहीं पढ़ी उनकी तैयारी करके आइए। मदनी चैनल के नादिन, ये सेगमेंट हमारा बहुत पसंद किया जाता है, ठीक है। जो भी सुनता होगा, मुझे उम्मीद है आप इस प्रोग्राम को, इस सेगमेंट को देखने की दूसरे लोगों को भी दावत दीजिए, ठीक है। मुझसे तो एक कहना है कि आपका जब वो सेगमेंट आता है ना तो हम फिर लगा लेते हैं इसको, फिर खुसूसियत जो है देखा जाता है। तो नाते तो पसंद है वैसे ही सबको ज़्यादातर। तो इंशाल्लाह ताला ईद के प्रोग्राम जो आएंगे इंशाल्लाह उसमें भी नात ख़ानी होगी। मदनी चैनल के साथ आप वाबस्ते रहिए। और अब इंशाल्लाह मदनी मुज़ाकरे का मुसलसल एक तसलसल होगा, रोज़ाना मदनी मुज़ाकरे होंगे ज़िलहिज्जा के पहली ज़िलहिज्जा से, यानी आज उम्मीद है इंशाल्लाह आज भी मदनी मुज़ाकरा होगा और फिर ये मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला ईद के तीसरे दिन तक जारी रहेगा। दिलों की राहत भी होगा, मदनी मुज़ाकरा भी होगा। तो मदनी मुज़ाकरा भी देखना है, हमारा प्रोग्राम भी देखना है, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए जी। कुछ कॉल्स की जानी पड़ते हैं। मोहम्मद सामज़ाद तारी है, साईं मैं भाई, उर्दू की माशाअल्लाह। शेयर्स कर रहा हूँ जी। प्यारे अदब में आज आपको यह नात सुनाना चाहता सुना हूँ। दीजिए। मीठा मदीना दूर है, जाना भी जरूर है, तैबा बड़ी दूर, आका तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। माशाअल्लाह। रहमत आलम तेरा लक़ब है, तेरे ऊंची शान है, सारा आलम तेरा भिखारी, तू सबका सुल्तान है। तुझसे गम के मारों का तो तुझ पे ही बसमान वाह भाई वाह। है। पास बुला लो अब तो आका, पास बुला लो अब तो आका, मुद्दत से अरमान है, तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला माशाअल्लाह। सय्यदिना मुहम्मदिन। वाह भाई वाह, माशाल्लाह भाई। साइम रज़ा तो ये वो बच्चा है, ये जानते हैं हम इसको, एक छोटा सा ये बच्चा है और तो बड़ा होता जा रहा है दिन ब दिन। पंजाब में रहते हैं और ये इनकी एक वीडियो बड़ी एक चली थी इसमें, बापा जानी कौन है हमारे अमीर सुन्नत बापा जानी। इनका अपना अंदाज है, अपना स्टाइल है। ये हमारे मदनी चैनल पर भी आए और रावलपिंडी में होते हैं माशाल्लाह, कॉल्स करते रहते हैं और मदनी चैनल देखते हैं। ये जो मुझे तिला है कि ये मदनी चैनल देखते हैं।
ماشاءاللہ. اسی طرح سائم بیٹے مدنی چینل دیکھنا ہے, اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام سارا ہے, میں حیدرآباد ہند سے بول رہی ہوں. آج میری پہلی کال ہے. میں آپ کو نعت سنا رہی ہوں. ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ, کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے, ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ, ہم بھی دیکھیں گے. ختم ہو گئی. جی چلیں جی, ایک اور کال شامل کرتے ہیں. سارا باجی بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیرا. جی میرا نام امامہ ہے, میں باپور مدینہ کراچی رنجلان سے بات کر رہی ہوں. اسلام ورڈ کی اسکول بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو اصحابی نبی سناؤں گی. اصحابی نبی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی جنتی, زوجہ نبی جنتی جنتی. ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ عز و جل. آئیے ایک اور کلام شامل کرتے ہیں. میں چاہوں گا یہ سنائیں جو بچے پڑھتے ہیں, ابھی جو سائم نے بھی پڑھا نا, اللہم صلی علی, ہے تیاری؟ پڑھیں چاہیں جی, مل کے شامل کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. میٹھا مدینہ دور ہے, جانا بے ضرور ہے, میٹھا مدینہ دور ہے, جانا بے ضرور ہے, طیبہ بڑی دور آقا, طیبہ بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. رحمت عالم تیرا لقب ہے, تیری اونچی شان ہے, سارا عالم تیرا بھکاری, تو سب کا سلطان ہے. مجھ سے غم کے بعد
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. درود پاک بھی پڑھا گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کی گئی. تو ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھے انداز سے ہمارا یہ سیگمنٹ جو آگے کی جانب بڑھ رہا ہے اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آ رہا ہوگا اور آپ اس کی دعوت بھی دے رہے ہیں. یہاں پر بھی بچے دے رہے ہیں, دعوتیں کھا رہے ہیں جا کے, والی کھانے پینے والی دعوت ہو رہی ہیں. تو نیکی کی دعوت بھی آپ نے دینی ہے, اچھے انداز سے دعوت دینی ہے. اور چھوٹے بچے جائیں تو بہت کام کر سکتے ہیں. چھوٹے بچے جب کارٹون دیکھنے پر آ جاتے ہیں تو وہ کارٹون دیکھنا ہے, کارٹون. جی کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے ایک بات بتائی تھی, کون سی والی؟ گاڑی میں اگر گانے چل رہے ہو تو آپ چھوٹے بچے نا آپ ڈرائیور کو بولیں گے تو ڈرائیور بند کر دیں گے. جی جی, تو پھر ناچ چلا دیں گے. چھوٹے بچے اگر اچھی طرح جائیں گے, سلام کریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ایک بات عرض کرنی تھی, بولیں گے جی کہیے. جیسے میں گاڑی چلا رہا ہوں, آپ آ گئے, چلیں جی گاڑی چل رہی, بولیں بھائی جی گاڑی چل رہی, السلام علیکم جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بچے کیا کام ہے؟ بات عرض کرنی تھی. جی فرمائیے, جی کہیے بھائی, جلدی بولو, میں گاڑی چلانی ہے. یہ گانے بند کر دے. گانے بند کر دیں؟ سب بول رہے ہیں گانے چلانے کا, آپ ناچ چلا دیں. ناچ چلا دیں؟ اچھا, ہو سکتا ہے آپ کے ایک دفعہ کہنے سے مان جائے, وہ 2 مرتبہ کہنے سے مان جائیں. تو اگر آپ, ہمارا کام کوشش کرنا, ہمارا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا. کر کے دکھانا ہمارا کام نہیں, ہمارا کام ہے کوشش کرنا انفرادی. پھر میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا نا. ایک کوئی بھائی ہے, کوئی ہمارا دوست ہے, وہ غلط کام کر رہا ہے, میرا کام ہے اس کو منع کرنا, یہ نہ کریں, یہ نہ کریں. اب وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا, اب یہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے. تو ہمیں نیکی کی دعوت دیتے رہنی ہے, ہر کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے, ہر کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے. بلکہ یہ اچھا ہو جائے گا اگر آپ کے گھر میں ایسا کھلونا ہے جس میں میوزک چلتا ہے یا گانا چلتا ہے, تو آپ بولیں ابو یہ میں نہیں چاہیے مجھے. بچے لینا چھوڑ دیں ایسے کھلونے, بنانا چھوڑ دیں گے. وہ بچے لیتے ہیں تو پھر وہ بناتے ہیں. تو ایک کال لے لیتے ہیں, 1-2 کال شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیگمنٹ کی طرف. جی میرا نام حفصہ طاہیہ ہے, میں مقدس لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. سنا دیجیے بات. آنکھوں کا تارا, یہ کلام بھی ہو نا, نہیں پڑھانا, دل کا اجالا, نام محمد. آنکھوں کا تارا, نام محمد, دل کا اجالا, نام محمد. رکھو لاحد میں جسم عزیزوں, رکھو لاحد میں جسم عزیزوں, مجھ کو سنانا نام محمد, مجھ کو سنانا نام محمد. جزاک اللہ خیرا. کس مندی چینل؟ ہمارا مندی چینل. آخری کال لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی کال لیں. میرا نام محمد جعفر رضا طاری ہے, میں چشمہ میاوالی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. آنکھوں کا تارا, نام محمد, دل کا اجالا, نام محمد. نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ, نام محمد. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین و ایاکم. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. شروع کرنے جا رہے ہیں شانی کون سا سیگمنٹ, جلدی سے بتا دیجئے, سب مل کر بولیں. پیارے انبیاء. صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد. لوگ نہیں کھڑے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ٹیچر کے آنے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جانے پہ یہ ادب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے یہ ادب؟ ہاں, جس سے ہم محبت کرتے ہیں, ادب کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں. بیٹھ جائیے, اب بیٹھ جائیے. کھڑے ہو جاتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھے ہی رہتے ہیں, کھڑے نہیں ہوتے. تو یہ بچوں کے اپنے اپنے سٹائل ہیں, اپنے اپنے انداز ہیں. جی ماجد بھائی آپ کی طرف آ رہے ہیں, کیا کہیں گے, آج کون سا ٹاپک ہے, کس انبیاء کرام کی سیرت سے ہم روشنی حاصل کریں گے؟ جی آج ہم الحمدللہ جس نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں, ممکن ہے کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا ان کے بارے میں. جی ہاں, ان کا نام بھی بہت پیارا ہے اور اس کی ادائیگی بھی ہم سیکھیں گے کہ کس طرح اس کو ہم نے ادا کرنا ہے. تو آج جن نبی علیہ السلام کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے, ان کا نام مبارک یہ ہے حضرت حزقیل علیہ السلام. حزقیل, ہا اور زا, ہا اور زا, حز اور قاف. کون سا قاف ہے؟ حروف مستعلیہ والا. کون سا قاف ہے؟ قاف.
حزقیل علیہ السلام. حزقیل علیہ السلام کون سے نبی علیہ السلام؟ ہاں کون سا والا ہے بھائی؟ ہا ہاتھی والا نہیں ہے, ہاتھی وہ والا, حلوے والا ہا, جو حلق سے ہاں جس کی آواز بسم اللہ میں جو ہا آتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو یہ والے ہا سے ادا ہوگا. جی تو آج الحمدللہ ہم حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے. آپ نے یہ نام بھی یاد رکھنا ہے پیارے بچوں, اور یہ بھی اللہ پاک کے نبی ہیں. کون ہیں؟ اللہ پاک کے نبی ہیں. یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ. جی ہاں, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دو نبی علیہ السلام اور آئے. ان کے بعد جو تیسرے نبی آئے وہ حضرت حزقیل علیہ السلام, وہ حضرت حزقیل علیہ السلام. تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کون سے خلیفہ ہیں؟ تیسرے خلیفہ. کون سے خلیفہ ہیں؟ تیسرے خلیفہ, اور اللہ پاک کے نبی ہیں. پیارے بچوں, ہم سننے جا رہے ہیں ایک واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں. بنی اسرائیل کی ایک جماعت, یہ حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے ہدایت دینے کے لیے. کون سی قوم؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کی ایک جماعت حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی. ایک دفعہ بیماری پھیل گئی, شہر میں بیماری پھیل گئی. بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے, وہ جو قوم تھی حضرت حزقیل علیہ السلام کی, وہ بیماری کی وجہ سے بڑے ڈرنے لگے, بہت خوف میں آ گئے. اور انہوں نے اس ڈر کی وجہ سے کہ ہم شہر میں رہیں گے تو اس بیماری کی وجہ سے ہم مر نہ جائیں, انہوں نے وہ شہر چھوڑ دیا, اور شہر چھوڑ کر وہ جنگل کی طرف چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ جنگل کی طرف, اور وہیں رہنے لگے. پیارے بچوں, اللہ پاک کو ان کا یہ کام, ان کا یہ کرنا پسند نہیں آیا. جی ہاں, جو حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم بیماری کے ڈر کی وجہ سے کہ ہم مر نہ جائیں, بیماری کی وجہ سے اگر شہر میں رہیں گے, اس ڈر سے کہاں چلے گئے تھے؟ وہ جنگل کی طرف چلے گئے تھے. تو یہ اللہ پاک کو پسند نہیں آیا. اللہ پاک نے ایک فرشتہ عذاب کا جنگل کی طرف بھیجا ان کے پاس. اس فرشتے نے ایک پہاڑ کی سائیڈ ہو کر ایک زوردار چیخ ماری, اور یہ آواز لگائی, منہ تو, یعنی تم سارے مر جاؤ. پیارے بچوں, یہ آواز جیسے ہی ان سب کے کانوں میں گئی, زوردار آواز, وہ سب کے سب اچانک مر گئے. وہ سارے کے سارے اچانک مر گئے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنے تھے؟ ان کی تعداد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 70,000 لوگ تھے. کتنے تھے؟ 70. جی ہاں, they were 70,000 people. 70,000 لوگ تھے حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کے, اور وہ سارے کے سارے مر گئے. اب بچوں, ہوا یہ کہ وہ اتنی لاشیں تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا ارینجمنٹ نہیں کر سکے, تو جنگل میں ہی لاشیں پڑی رہی 8 دن تک, اور خراب ہونے لگ گئی. بدبو پورے جنگل میں پھیل گئی. اب لوگوں نے لاشوں کو وحشی درندوں, جنگلی جانور ہوتے ہیں, جنگل میں جنگلی جانور ہوتے ہیں, ان سے بچانے کے لیے ان لاشوں کے ارد گرد ایک دیوار قائم کر دی, ایک دیوار کھڑی کر دی, تاکہ ان لاشوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں. پیارے بچوں, حضرت حزقیل علیہ السلام کچھ دن بعد اس جنگل سے گزرے. جب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی قوم کے اتنے سارے افراد یہ مر گئے ہیں, انتقال کر گئے ہیں, تو آپ علیہ السلام کو بہت سیڈ ہوئے, غمزدہ ہو گئے. آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی. کیا مانگی؟ دعا مانگی. پیارے بچوں, اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب, یہ میری قوم ہے. کون ہے؟ یہ میری قوم ہے. میں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا, میں ان سے محبت کیا کرتا تھا, اور میں ان کے ساتھ غم اور خوشی کو شیئر کرتا تھا. اب میں اکیلا رہ گیا ہوں. ان کی ایک غلطی کی وجہ سے کہ جو یہ شہر چھوڑ کر آ گئے, بیماری کی ڈر کی وجہ سے کہ مر نہ جائیں, تو یہ شہر چھوڑ کر آ گئے اور یہ مر گئے. تو اے میرے رب, یہ وہ قوم ہے جو تیری تعریف کیا کرتی تھی, جو تجھے ایک مانتی تھی, جی ہاں, جو تیری تعریف کیا کرتی تھی. اب آپ علیہ السلام اپنی دعا میں مشغول تھے کہ اتنے میں ایک وحی آتی ہے. کیا آتی ہے پیارے بچوں؟ وحی کس پر آتی ہے؟ جی ہاں, کس پر آتی ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی نازل ہوتی ہے. ایک وحی حضرت حزقیل علیہ السلام پر آئی کہ اے حزقیل, آپ ان ہڈیوں کو
ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو حکم دیجئے کہ اللہ پاک کا تمہیں حکم ہے تم سب جمع ہو جاؤ، تم سب جمع ہو جاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو وہ ساری ہڈیاں جمع ہو گئیں۔ دوبارہ وحی آئی، کون سی وحی آئی؟ اب دوسری وحی کہ اے حزقیل آپ ان سے کہہ دیجئے، ان سے فرما دیجئے کہ اللہ پاک کا حکم ہے تم اپنے اوپر گوشت پہن لو، تم اپنے اوپر گوشت پہن لو۔ آپ کا یہ فرمانا، یہ فرماتے ہی وہ ہڈیوں پر گوشت آ گیا، ہڈیوں پر گوشت آ گیا۔ تیسری وحی آئی، اے حزقیل ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ پاک کا حکم ہے، اے مردو تم خدا کا تمہیں حکم ہے کہ تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، خدا کا تمہیں حکم ہے کہ تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ پیارے بچوں، آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلمات کا نکلنا ہی تھا کہ وہ سارے کے سارے مردے جو کہ مر چکے تھے، 70,000 کی تعداد میں تھے، وہ یہ پڑھتے پڑھتے کھڑے ہو گئے کہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، یعنی وہ سارے کے سارے مردے یہ پڑھتے پڑھتے کھڑے ہو گئے اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے اور جنگل سے شہر کی طرف گئے اور اپنی پوری لائف گزاری، پوری زندگی گزاری، پھر بعد میں جو ان کی ڈیتھ ہونی تھی وہ ہو گئی۔ تو یہ تھا حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ اب پیارے بچوں، یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ دعا کی برکت سے 70,000 لوگ جو مر چکے تھے ان کو زندہ فرما دیا۔ تو یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا معجزہ تھا اور آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی۔ تو یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ ابھی ہم ایک اور انشاءاللہ واقعہ سننے والے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے لیکن اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، وہ بھی یہ ریلیٹڈ والا اسی سے ہے، کس سے؟ بیماری سے۔ کس سے؟ بیماری سے۔ آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ واقعہ ہے عبد الملک بن مروان کا۔ یہ ایک بادشاہ تھا۔ کون تھا؟ بادشاہ تھا۔ اسی طرح اس کے شہر میں بھی بیماری پھیل گئی۔ یہ بیماری کے خوف سے شہر سے باہر چلا گیا۔ تھا بادشاہ، بیماری کے خوف سے باہر چلا گیا، شہر سے باہر چلا گیا۔ اتنا ڈرنے لگا کہ اس کے بارے میں آتا ہے زمین پر پاؤں نہیں رکھتا، گھوڑے پر بیٹھا رہتا۔ کہاں بیٹھا رہتا؟ گھوڑے پر بیٹھا رہتا، زمین پر پاؤں نہیں رکھتا۔ یہ اپنی فوج کو ساتھ لیے جنگل کی طرف روانہ، بہت ٹینشن میں، رات ہو گئی، اب اس کو نیند نہیں آ رہی، اس کو نیند ہی نہیں آ رہی، اتنا خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تم مجھے کوئی واقعہ سناؤ۔ وہ غلام بڑا سمجھدار تھا، وہ غلام سمجھدار تھا۔ اس نے کہا سنا دیتا ہوں۔ اس نے واقعہ یہ سنایا کہ بادشاہ سلامت ایک لومڑی تھی، فاکس تھی۔ اس نے جنگل میں شیر سے بڑی اچھے تعلقات رکھے ہوئے تھے۔ کس وجہ سے؟ تاکہ دوسرے جانور جو ہے نا وہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہ شیر کی بڑی دیکھ بھال کرتی، اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہوئے۔ اب ہوا ایک دن یہ کہ عقاب جو کہ پرندہ ہے، کون ہے؟ پرندہ ہے، اس نے کیا لومڑی پر حملہ۔ یہ آئی شیر کے پاس بھاگتی ہوئی، شیر، یہ عقاب نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے۔ شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیا۔ اب وہ جب جا رہے تھے دونوں، عقاب نے پھر آ کر شیر کی پیٹھ پر حملہ کیا اور اس لومڑی کو پکڑ کر وہ عقاب لے گیا۔ اب یہ لومڑی چلاتی رہی کہ شیر مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اب شیر نے کہا کہ اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے جانوروں، درندوں سے تو تیری حفاظت کر سکتا ہوں، جو حملہ آسمان سے ہوگا میں کیسے بچا سکوں گا؟ جو حملہ آسمان سے ہوگا میری طاقت ہی نہیں ہے، میں کیسے بچا سکتا ہوں تجھے اس سے؟ اب جب اس نے یہ کہانی سنی بادشاہ نے، اب اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ جو فوج ہے، میری بادشاہت ہے، یہ مجھے زمینی آفتوں سے تو بچا سکتی ہے، جو زمین پر میرے دشمن ہیں یہ مجھے ان سے بچا سکتی ہے، لیکن جو بلائیں، آفات آسمان سے نازل ہوں گی ان سے تو نہ میری بادشاہت مجھے بچا سکتی ہے، نہ میری اتنی بڑی سلطنت مجھے بچا سکتی ہے، نہ یہ میری فوج بچا سکتی ہے۔ تو کون بچائے گا؟ صرف ایک ہی ذات ہے۔ کون بچائے گا؟ صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ پاک کی ذات ہے کہ جو ان تمام آفتوں سے، ان تمام بلاؤں سے بندے کو بچا سکتی ہے۔ تو یہ تھا لیسن کہ ہمیں ساری پریکاشنز، احتیاطی تدابیر اختیار تو کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ایک خیال ضرور رکھنا چاہیے، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ تمام بلاؤں سے حفاظت اللہ پاک ہی کر سکتا ہے۔ سبحان تمام بلاؤں سے حفاظت اللہ پاک ہی کر سکتا ہے۔ تمام بلاؤں سے حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔
ہماری جان، ہماری مال، ہماری ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آپ لوگ بیٹھے، جس انداز سے امیر سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوش میں آ گئے ہیں ماشاء اللہ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔